پاکستان کو 13 رن سے شکست، ٹی 20 سیریز آسٹریلیا کے نام۔ کینگروز کے 148 رنز کے تعاقب میں شاہین 134 رنز پر ڈھیر۔ عثمان خان 52 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ عرفان نیازی نے ناقابل شکست 37 رنز بنائے۔ آسٹریلوی بالر اسپنر جانسن نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی برتری۔ آخری مارکہ پیر کو ہوبارٹ میں ہوگا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آئی سی سی کے خط پر بھارتی کرکٹ بورڈ تلملا اٹھا۔ پاکستان کے بجائے بھارت میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کرانے کے لیے خط لکھ دیا۔ بھارتی بورڈ کی آئی سی سی کو فنڈز کی لالچ، پاکستان کی ٹیم نہ بھیجنے کی بے بنیاد وجوہات بیان کر دی۔ کھیل کے میدانوں میں بھی بھارتی سازشوں اور اوچھے ہتھ کنڈوں کا سلسلہ نہ رکا۔ بھارتی دباؤ پر آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان ٹور کا شیڈیول تبدیل کر دیا۔ ٹرافی ٹور سے آزاد کشمیر کا وینیو نکال دیا۔ 17 نومبر کو ٹرافی ٹیکسلا اور خانپور کا سفر کرے گی۔ 18 نومبر کو ایبٹ آباد اور 19 کو مری لائی جائے گی۔ کال ہے 24 کی، کیا سمجھتے ہیں یہ ملک کو ایک بار پھر ڈی ریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل جو آپ نے الفاظ کہنا یہی سمجھتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی۔ 24 نومبر کو احتجاج کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں وطن واپسی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا کہ احتجاج کی کال دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ 24 نومبر کو بانی نے قوم کو اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کی دعوت دی۔ درخواست ہے تمام لیڈر اور کارکنان بانی کی کال پر باہر نکلیں۔ کارکنان پرامن رہیں، قانون کو نہ ہم نے پہلے ہاتھ میں لیا ہے اور نہ اب لیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی عدالت پیشی سے قبل میڈیا سے گفتگو، پارٹی قیادت سے بھی شکوہ کیا، کہا بیرسٹر گوہر، شیخ وقاص، سلمان اکرم، عمر ایوب سے گزارش ہے ہمارے پاس بھی تشریف لائیں، ہو سکتا ہے بہتر مشورہ پیش کریں، میرا 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے۔ تحریک انصاف کے امریکی حمایتیوں کا ایک اور یو ٹرن، غلامی نامنظور کا علم بلند کرنے والوں نے آزادی نامنظور کا نعرہ لگا دیا۔ تحریک انصاف کے چند حمایتیوں نے ملک کے بجائے سیاسی مفاد کو پھر فوقیت دے دی، اپنا ہی بیانیہ زمیں بوس کر دیا۔ 46 ارکان کانگریس کا صدر بائیڈن کو ایک اور خط، لکھے گئے خط میں نہ کشمیر کا ذکر کرنا، نہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کا، الیکشن میں دھاندلی کی طوطا کہانی اور بنا ثبوت متفرق الزامات۔ حکومت 9 مئی کے نئے شواہد سامنے لے آئی۔ وزیر اطلاعات اسد تارڑ نے کہا کہ آج وہ ثبوت سامنے لا رہا ہوں جو پہلے کبھی سامنے نہیں آئے۔ 9 مئی کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ حساس تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی، ان کی آڈیو سامنے ہیں۔ شہریار آفریدی کہہ رہے تھے جی ایچ کیو جانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہر قدم ملک کے خلاف اٹھایا۔ یاسمین راشد گاڑی پر بیٹھ کر کہہ رہی تھی جناح ہاؤس جانا ہے۔ مراد سعید نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا اپنے اپنے اہداف تک پہنچو۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر پر فرد جرم تیسری بار ٹل گئی۔ کیس میں 102 ملزمان کے وکلاء کے وکالت نامے ہی نہیں۔ پروسیکیوٹر کی کیسز کی پیروی کے لیے اسٹیٹ کونسل مقرر کرنے کی استدعا۔ سماعت 25 نومبر تک ملتوی۔ تفتیشی ٹیم نے نیا انسپیکشن نوٹ عدالت میں جمع کرا دیا۔ ملزمان مختلف اطراف سے حملے کے لیے آئے۔ ملزمان نے راجہ بشارت کے اشتعال دلانے پر دھاوا بولا۔ رپورٹ 54 مقامات سے جمع شواہد کی بنیاد پر تیار کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانتیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور سے تحریری فیصلہ جاری۔ ریکارڈ کے مطابق بانی مقدمات میں نامزد نہیں تھے، ضمنی بیان کی روشنی میں نامزد کیا گیا۔
خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے امریکہ کو مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا. بیرسٹر سیف کی امریکی قونصل جنرل شانٹے مور سے ملاقات میں گفتگو. کہا خیبر پختونخوا کے عوام نے قیام امن کے لیے بے شمار قربانیاں دی. خطے میں پائیدار امن کے لیے امریکہ کردار ادا کرے. امریکی قونصل جنرل بولے مضبوط اور خوشحال پاکستان نہ صرف امریکہ بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے. زہریلی اسموگ نے عوام کی جان نہ چھوڑی. پنجاب میں فضا آلودگی کے باعث سانس لینا محال. سرگودا، لاہور، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد کی فضا بدستور آلودہ. عوام خطرناک بیماریوں کا شکار. حکومت کی عوام سے ماسک پہننے کی اپیل. اسموگ سے نمٹنے کے اقدامات. لاہور اور ملتان میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار لاک ڈاؤن. ہیلتھ ایمرجنسی نافذ. راولپنڈی میں تعلیمی اداروں میں 24 نومبر تک کلاسز کے انعقاد پر پابندی عائد. آن لائن کلاسز کی ہدایت. صرف OBDs رات 8 بجے تک کھلی رکھنے کا حکم. SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کا ایکشن. 24 صنعتی یونٹ سیل، 21 مسمار، 6 مقدمات درج. ملک بھر میں موسم سرما کی انٹری. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری. پشاور، خیبر پختونخوا، چارسدہ، لکی مروت میں بھی بادل خوب گرجے برسے. سوات کی خوبصورت وادی کالام میں برف باری. آزاد کشمیر میں پہاڑوں پر سفید موتی بکھر گئے. ملکہ کوہستار مری میں ہر سو سفیدی چھا گئی. محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی. ایسی ویب سائٹ جس میں توہین مذہب، دہشت گردی کو فروغ دیا جائے اسے بند کر دینا چاہیے. علماء کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل کے بعد پاکستان علماء کونسل کا بھی رد عمل. غیر قانونی ویب سائٹس VPN پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ. سیاست دانوں کا ٹرائل کریں. بے گناہ لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کیا جائے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا مطالبہ. کہا قوم مہنگائی کے چنگل میں جکڑ گئی ہے. مہنگائی کا خاتمہ، عام معافی چاہتا ہوں. اگر ہم گناہ گار ہیں تو سزا دیں. اصل سزا قوم کو مل رہی ہے. کراچی ایکسپو سینٹر میں 19 سے 22 نومبر دفاعی ساز و سامان کی بین الاقوامی نمائش. آئیڈیاز. منتظمین کا کہنا ہے کہ نمائش میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ساز و سامان بھی پیش کیا جائے گا. دنیا کے 55 ممالک کے 330 غیر ملکی نمائش کنندگان اور 33 غیر ملکی وفود شرکت کر رہے ہیں. کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا. 12,970 ارب روپے کی ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کیا جائے گا. پاکستان نے پرائمری سرپلس کا ہدف کامیابی سے پورا کیا ہے. NFC پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ٹیکس وصولیوں کو انفورسمنٹ اور انتظامی اقدامات سے بہتر کیا جائے گا. IMF کا معیشت میں حکومتی مداخلت کم کرنے پر زور. پاکستان اور IMF کے درمیان کامیاب مذاکرات کا اعلامیہ جاری. 5 روزہ مذاکرات میں معاشی اصلاحات پالیسیز، حکومتی کارکردگی کا جائزہ. موجودہ پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور. پاکستان کی IMF کو بیرونی فائنینسنگ کے انتظامات کی یقین دہانی. مشن چیف نیتھن پورٹر کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے پاکستانی حکام کا رویہ بڑا حوصلہ افزا اور معاون تھا. PIA کی نشکاری. پنجاب اور KP حکومت کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی اظہار دلچسپی. پیپلز پارٹی کا PIA کی نشکاری کے آئندہ مرحلے میں شرکت کا فیصلہ. پیپلز پارٹی اومنی گروپ کے ذریعے نیلامی کا حصہ بنے گی. ذرائع PIA کی نشکاری کا پہلا مرحلہ ناکام ہو گیا تھا. پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ کسی سے بھی مدد مانگنے کی ضرورت نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا حکمرانوں کے مفاد عوام سے وابستہ نہیں ہیں. جو لوگ ملک کے وسائل پر قابض ہیں ہمیں انہیں معزول کرنا چاہیے. ہمارے وسائل ہمارے بچوں پر لگنے چاہیے.
پاکستان وومنز کرکٹرز کے سینٹرل کانٹیکٹ کا اعلان، کپتان فاطمہ ثنا اور وکٹ کیپر بیٹر منیبہ علی کی اے کیٹیگری میں ترقی، سعدیہ اقبال عمدہ کارکردگی پر بی کیٹیگری میں شامل، تسمیہ رباب نے پہلی بار سینٹرل کانٹیکٹ حاصل کیا۔ اسلام آباد میں جاری لوک میلے میں ملک کی ثقافت کے رنگ، تمام صوبوں کی ثقافت اجاگر کرنے کے لیے اسٹالز لگائے گئے۔ گلگت بلتستان کے اسٹال پر ملبوسات لوگوں کی توجہ کا مرکز۔